جو ڈاکٹر غلام جیلانی مرک، تو انہوں نے 2 قرآن نامی ایک کتاب لکھی کہ یہی اس میں اصل بات ہے ان کے سامنے۔ ایک قرآن تو ہے جو کتاب کی شکل میں اللہ پاک نے دیا، اس کے ٹکڑوں کو بھی اللہ آیات کہتا، اور ایک خود انسان کے اندر ارد گرد جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے بھی قرآن میں آیات کا لفظ ہی آتا کہ دن رات کی آمد و شود میں، بادلوں میں، جانوروں میں، پانی میں تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات۔ تو انہوں نے اسی طرح ابواب بنایا کہ پہاڑوں پر ایک باب، نباتات پر، اس میں پھر جو سائنسی تحقیقات وہ بھی دی حوالے، اور بتایا کہ ان سے قرآن پاک کی آیات کی کیسے وضاحت ہوتی کہ نشانیاں ہیں، ہم تو صرف پڑھ لیتے ہیں نشانیاں، مگر نشانیاں پتہ لگتا ہے نا علم سے، کہ جب خوردبین اور دوربین بتاتی ہے کہ یہ سرسی سی بات تو نہیں، اس نے تو اللہ تعالیٰ کی عظیم طاقت اور قوت اور قدرت خرچ ہوئی ہے اور انسانوں کی بہتری، تو وہ بہت عمدہ کتاب۔ اور اسی طرح مصر میں اللہ والکون لکھی، اللہ اور کائنات۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کی بات میں اور اللہ تعالیٰ کے فعل میں تضاد کیا ہوگا؟ یہ کام ہے اللہ کا، وہ کر رہا ہے، وہ بات ہے جو قرآن میں بیان، تو اختلاف نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کے مطابق ہی ہوں گے، بشرطے کہ سائنس کی ایجاد بھی جو ہے وہ صحیح ہو، قرآن مجید کی تفسیر بھی درست کی جائے، ٹکرا نہیں سکتی۔ مگر جو سوال چغتائی صاحب نے اٹھایا اور جو سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ انسانیت کی بدقسمتی تھی کہ جب یورپ خواب غفلت سے جاگا اور قرون مظلمہ تاریک دور ختم ہوا اور وہاں علم کی روشنی پھیلی اور لوگوں نے سوچ بچار شروع کیا، ایجاد ہوئی خوردبین کی، دوربین کی، تو کئی چیزیں ایسی سامنے آئیں جو یہ چرچ سمجھے بیٹھا تھا یونانی جغرافیے کے تحت کہ ایسے زمین جو ہے نا یہ ساکن ہے، سورج گھومتا ہے، کوئی کہتا تھا زمین گول نہیں ہے، یہ ہے، حتیٰ کہ بائبل میں یہ جو قوس قزح ہے بادلوں میں جو ظاہر ہوتی، اب اس کے بارے میں دھنک کے کہتے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ جب طوفان نوح آیا اور دنیا ساری غرق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نگاہ ڈالی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عذاب پر پچھتایا۔ یہ الفاظ خود بائبل کے ہیں کہ مجھ سے غصے میں اتنی بات ہو گئی کہ سارے جانور ہی تباہ کر دیے، تو اس نے پھر قسم اٹھائی اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ میں ایسا عذاب نہیں بھیجوں گا، اور اس کی یاد دہانی کے لیے یہ رکھ دی کہ جب یہ ظاہر ہو جایا کرے گی بادلوں میں تو مجھے اپنا وعدہ یاد آ جائے گا۔ اب جب علم نے ترقی کیا، لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یہ تو رنگ ہے جو منعکس ہو رہا ہے، تو پھر بجائے کہ وہ بیوقوف و یونانی خرافات چھوڑ دیتے اور ان باتوں کا اعتراف کرتے، انہوں نے عدالتیں مقرر کر دی ہر جگہ، انکوزیشن، مذہبی عدالتیں، جن کا کام تھا کہ ان مرتدوں کا پتہ لگاؤ جو سائنسی تحقیقات کریں۔ 16,000 سائنسدان تو اسی لیے جلا دیا پوپ کے حکم سے کہ یہ ایسی باتیں کہتے۔ اور اب دیکھیں گلیلیو جب پیش ہوا پوپ کے، جو کہتا تھا زمین حرکت کرتی، تو پوپ صاحب نے پوچھا زمین حرکت کرتی ہے کھڑی ہے؟ اس نے کہا کھڑی۔ باہر نکلا تو لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا ہے تو حرکت کرتی، مگر پوپ صاحب کہتے ہیں کھڑی ہے، کیا کہوں، زندہ آگ میں جل دوں؟ اب جب علم سے دشمنی کی چرچ نے اپنی جہالت کی وجہ سے، تو ان لوگوں نے اسلام سامنے نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، یہی سمجھا کہ یہ کتابیں جو ہے نا بائبل وغیرہ کوئی خدا نہیں، نہ کسی نے یہ اتارا، یہ خرافات سے بھری ہوئی۔ اب ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر علم پھیل گیا نا تو یہ ساری جھوٹی ثابت ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں جلا رہا ہے۔ تو ایک تعصب پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہوگی سائنسدانوں کے دلوں میں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اس کے نتیجہ میں پھر انہوں نے جو سچی باتیں تھیں اللہ اس کی کتاب میں رسول سب کچھ اٹھا، بغض پیدا ہو گیا۔ کوئی علم کی وجہ سے نہیں ہوا، دشمنی کی وجہ سے ظلم کر رہے تھے، ظلم کے نتیجہ میں ریئیکشن ہو گیا اور سارے علوم جو ہیں وہ غلط بنیادوں پر استوار ہو گئے۔ ورنہ بالکل ٹھیک ہے، یہ علوم جو ہے نا ان کو اگر صحیح طریقہ سے پڑھایا جائے تو ان سے جو خدا کا پتہ چلتا ہے وہ ہمیں دینی کتابوں سے بھی نہیں چلتی۔ بالکل سائنس روم میں جب استاد لیکچر دے رہا اور بتایا کہ پتے میں کیا باٹنی کا، تو بات تو وہی شادی والی ثابت ہوگی، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ور کے دفتر معرفت کر، وہ پتہ نہیں رہے گا، معرفت کا ایک دفتر بنے کہ خدا نے کس طرح پیدا، سانس کیسے لیتا ہے، اس کا رنگ سبز کیوں رکھا گیا ہے، کس طرح اس کا ہماری زندگی سے رابطہ ہے۔ ہر شے میں اللہ اور اس کا ایک ہونا اور ساری مخلوق کا رب ہونا، کہ ایک شے بنائی دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، کوئی بھی یہاں تنا نہیں ہے۔ یعنی یہ علوم دین کے خادم ہیں بشرطے کہ پڑھانے والا جو ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہو، شروع کرے اللہ سے۔ اگر وہ پہلے ہی ذہن میں بٹھا لے کہ نہیں ثابت کرنا یہ آٹومیٹکلی ہو رہا، کوئی خدا نہیں ہے، اور جھوٹے سچے باتیں بنائے،
اب ڈارون کی کن صاحب بات کر رہے، ڈارون بھی مرید نہیں تھا، سب جانتے وہ بہت کٹڑ عیسائی تھا، عبادت کرتا تھا، چرچ میں جاتا تھا۔ اس نے صرف ایک مفروضے کے طور پر کہا کہ چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے ادنا بنی ہیں پھر اعلیٰ بنی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے ایک دوسری میں